پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں ساجد محمود طاہر، اور ہم تلاش میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ ہر عوام کا، ہر شہری جو ہے، عوام میں سے ہر شہری، ہر واکس آف لائف سے جو بھی شخص ہے وہ سوالات تو جانتا ہے لیکن اس کے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے تلاش، اور اس میں ہم لوگ مختلف واکس آف لائف سے انٹرنیشنلی اور قومی سطح کے پروگرام اور فروعی سطح کے ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو آج جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، سینئر صحافی اور جن کی حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، محب وطن ہیں راجہ سکندر الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آپ کیسے؟ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس لیے جو بھی اس سلسلے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو معذرت پہلے سے چاہتا ہوں۔ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے۔ تو راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے، جو ایکشن کمیٹی نے جو کام کیا ہے تھوڑا سا بریف کر دیجئے شارٹ سا، کہ وہ کتنا انہوں نے بہتر کام کیا یا کتنا انہوں نے غلط کام کیا؟ پہلے تو جناب انصاری صاحب آپ کا شکریہ کہ تلاش کے لیے مجھے تلاش کر لیا۔ تو جو میرے بادی نظر میں جو بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ گورنمنٹ کی امکانہ حرکات سے لیے ہیں۔ ویری گڈ، زبردست۔ ادروائز کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، جو ان کے مطالبات تھے وہ جائز تھے۔ اس پہ اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا، پھر عوام کو حکومت کے خلاف یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو غصے میں لانا، یہ میں سمجھا ہوں حکومتی اداروں کی بڑی نااہلی ہے۔ اور مشیران جو ہیں وزیر اعظم کے، اور خصوصاً میں یہ بات ضرور کروں گا اس میں کہ ہمارے جو صدر ریاست ہیں اپنے برسر سلطان محمود صاحب، جی ماشاءاللہ تاریخ آزادی کشمیر اور باقی ان کے حوالے سے بڑی ان کی خدمات ہیں، صحیح، جو کسی کے حوالے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے جس اجرت میں اور جس طرح ان سے وہ اس کو دستخط کروائے گئے اور اس کو جو ہے صدارتی آرڈیننس کے نام سے فلوٹ کر دیا گیا، صحیح، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی کہ آزادی رائے جو ہے نا صاحب ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ بنیادی حق ہے، بے شک۔ اس پہ یہ اس بات کی قدغن لگانا کہ فلاں جناب ڈی سی فلاں جناب صاحب جب اجازت دیں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ کر لیں گے، جب ایک چیز جو ہے اس معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرے گی تو آپ کسی سے اجازت لیتے پھریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح، آزادی رائے جو ہے انسان کا اپنا ایک سوچ ہے، اور پھر سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، اور اس طرح کے بے شمار جناب لوگ ہیں جو آئے دن کسی نہ کسی بھی وجہ سے، کسی افسر سے، کسی اور وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور جب متاثر ہوتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سڑکوں پہ لے کے آئے، اس معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں کم از کم اور آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، تحریک اٹھتی ہے، اور پھر وہ صدارتی آرڈیننس واپس کر لیا جاتا ہے۔ یہ چیز واضح ہے روز روشن کی طرح کہ یہ صدارتی آرڈیننس غلط تھا، اگر صحیح ہوتا تو واپس نہ لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو حکومت ایسی حرکتیں کرتی ہے جس سے لوگوں میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، لوگ جو مریض ہیں ایمبولینس لے کے نہیں جا سکتی، ہاسپٹلز بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام بنیادی طور پر سارا جو ہے وہ جو لوگ ہیں ہمارے حکومت میں ان کا ہے، یا کہ عوام کی اس میں کوئی قصور ہے؟ ایسا کیوں ہے راجہ صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم کسی بھی حق کے لیے اٹھیں اور احتجاج کریں اور روڈز بند کریں، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، اور پھر جا کے مطالبات پورے ہوتے ہیں؟ جیسے بجلی کا وہ بھی بنیادی حق تھا، وہ ہو گیا آخرکار وہ ہو گیا۔ یہی بات کہنے والا تھا جی، کہ حکومت وقت نے جو ہے، حکومت وقت نے ایک چیز دیکھ لی تھی، اس جو ہے نا سوئی قوم کو جاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اس میں انہوں نے تجربہ کیا یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے پھر وہ کر کے دکھایا جو ناممکن تھا، لوگوں کو سہولت مل گئی، جو لوگوں کا بنیادی حق تھا بجلی کے حوالے سے، بجلی ہماری، اور اس میں جو ٹیرف ہے اس میں زیادتیاں، اس میں ٹیکسز کی زیادتیاں، یہ ساری کی ساری ریکور ہو کے آج
3 روپے فی یونٹ پہ آ گئی جو 40-45 روپے یونٹ بنتی تھی. صحیح. لوگوں کا یہ نظارہ گورنمنٹ نے دے کے اس کے بعد بھی یہ حکمانہ جو انہوں نے ایکٹ کیا بالکل اصولی لحاظ سے غلط تھا. کوئی پرانی بات تو تھی نہیں, ابھی ریسنٹلی یہ کام ہوا اور اوپر سے آپ نے یہ غلطی کر دی. پھر دیکھیں نا, انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ اب اس تھیلی سے باہر نکل چکے ہیں. جب کو لوگ کہتے تھے نا کہ کشمیری کہتے ہیں جی وہ گن پڑی ہوئی ہے, کسی نے پوچھا یہ کیسے چلے گی, اسے تفصیل تو ٹھوس کر دی. اب ٹھوس والی بات نہیں رہی ہے, اب دور جدید ہے اور میڈیا دور ہے. اب لیڈرشپ اسکندر صاحب آ گئی ہے نوجوانوں کے پاس, ٹھیک ہے. اب وہ جو پرانے سیاسی لوگ تھے جو بہرحال کہیں نہ کہیں بک جاتے تھے یا کہیں کمپرومائز کر جاتے تھے, مسلط کا شکار ہو جاتے تھے, اب ان کی بات تو ہوگی ختم. اب یہ جو نوجوان ہے یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے, اسے کسی کا ڈر نہیں ہے, اسے اپنی کوئی پارٹی کے لیے نہیں کرنا. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہم اپنی جو پبلک ہے وہ اپنے حقوق کے لیے پھر روڈیں بند کرے گی اور پھر احتجاج کرتی رہے گی. میں اس میں ضمن عرض کروں کہ پی ٹی آئی کا بڑا کردار ہے اس کے اندر. وہ کیا کردار ہے کہ عمران خان نے لوگوں کے اندر کرج پیدا کر دی ہے. دیکھیں جس طرح وہ لوگ باہر آتے ہیں وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے کشمیری لوگوں نے بھی اپنے اندر وہ جذبہ جو ہے نا وہ شہادت ان کے اندر موجود ہے. اور انہوں نے اس سردی کی یعنی کہ ٹھنڈی راتوں میں بھی ایک رات باہر گزار کے لوگوں کو بتا دیا کہ کشمیری کس وقت بھی جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. پچھلے واقعات میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا, کس طرح افسران کی جو ہے نا وہ تذلیل کی گئی اور کسی طرح جناب لوگوں نے کس طرح اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کو پیچھے بچھاڑ دیا. یہ ساری چیزیں ان کو دیکھ کے کر دی. میں سمجھتا ہوں وقت کا وزیر اعظم جو ہے نا اس کو اس بات کا پتہ نہیں, ان کی بشیر غلط ہے, تب جا کے یہ سارے واقعات رونما ہوتے ہیں. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ اس طرح کے 8-10 جو پوائنٹ تھے آپ نے شاید وہ پڑھے ہوں نہ پڑھے ہوں, بالکل مائنر ہیں. اس کو حکومت کو بیک آؤٹ لینے کے لیے کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لینا چاہیے, نہ فنڈ دینے کی ضرورت تھی, نہ کچھ تھا. بس اور بات یہ دیکھیں نا, انہوں نے جب اس بات کا اندیہ دے دیا کہ ہم نے جو ہمارا بارڈر ہے جس میں سے لوگ اندر آ رہے ہیں ہم نے بند کرنا ہے, انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا یہ لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پہ. صحیح. اچھا اب یہ بتائیے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں, آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں تو اس سوال پہ حیران ہوں کہ آئندہ کیا پھر کوئی ایسی پریکٹس ہوگی, کیونکہ ابھی مزید کچھ اس کے اندر امینڈمنٹ ہونی ہے. جو ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ کچھ ایک ضمنی تھی اس کے اندر, وہ بھی ڈسکس ہونی ہے اور اس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر ہے. 6 ماہ انہوں نے اس میں لیے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر جو ہے نا پہلی تو بات یہ سیران کو چھوڑنا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہو گیا. اس کے بعد جو چھوٹا موٹا ریلیف تھا انہوں نے دے دیا, جس میں کچھ چیزیں چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر موجود ہیں, ان کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہے, اس پہ سوچیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرح سے یا اپنے پاس سے کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں جس سے اس علاقے کے اندر کوئی جو ہے جو کھلبلی مچتی ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. پھر میں سمجھتا ہوں جب وہ بات کرتے ہیں ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے متکبرانہ, وہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو سمجھتا ہے یہ ان کا انداز گفتگو جو ہے یہ ایک رولر کا نہیں ہو سکتا. جب بندہ کہتے ہیں نا کسی کے پاس کچھ اختیار جاتا ہے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے. پھر ایک ایسی پوزیشن ہے آزاد کشمیر ایک ہماری چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, اس کے وہ وزیر اعظم ہیں, جو ان کا انداز تکلم جو ہے جب کوئی سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ وزیر اعظم ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, یہ تو ان کا اپنا سسٹم ہے. دیکھیں نا بیسیکلی یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بندے کا لہجہ جو ہے نا وہ بندے کی ریسپیکٹ کو نیچے یا اوپر اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو اگر وہی بات آپ اچھے پیرائی میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ریسپیکٹ ہوگی. اگر اس کو حاکمانہ طریقے سے, اور فرعونیت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں شاید برا لگے آپ کو, لیکن اس طرح کے اگر حاکمانہ آپ کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پبلک میں نفرت پیدا ہوگی. تو آپ کا یہ عارضی ٹھکانہ ہے, عارضی آپ کے پاس یہ کرسی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے. نہ آپ کے پاس پہلے تھی نہ آئندہ کو اس کے. یہ دیکھیں جی 4,500 مربع میل رقبہ ہے ہمارے پاس. آزاد کشمیر جو ہے کسی بھی ایک بڑے ضلع سے اس سے زیادہ اس کی آبادی نہیں ہے. ایسا ہی اس کو ہینڈل کرنے میں ہمارے پاس 10 اضلاع ہیں اور اس کی بڑی مشینری ہے, 3 کمشنر ہیں اور باقی وزراء کی ایک بڑی جناب
موج ظفر موج ہے جناب، وہ موجیں کر رہے ہیں اس میں، اور بعض تو ان حالات میں انہوں نے اپنے حلقوں کا بھی رخ نہیں کیا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے جو انہیں منتخب کر کے آگے لے کے گئے ہیں۔ دیکھیں نا، اب پبلک جو ہے نا وہ اس ٹرانس سے نکل چکی ہے۔ پبلک اب یہ تو پبلک کے پاس جانے والے نہیں ہیں نا، اب پبلک کو منہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ جینون ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور جب جینون ڈیمانڈز پہ وہ پورے نہیں ہوتے، یا اگر ان کو کہیں نہ کہیں لیڈ، چونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو اپنے لیڈر نہیں مانیں گے، ہم عوام کی حیثیت سے عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ دیکھیں جی، اگلا سال الیکشن کا ہے، صحیح۔ اس میں یہ جو آج ہمارے اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، اس لیے جنہوں نے کہتے ہیں نا ایس یو سو سوشل جو ریپ، جیسے بو گے ویسے ہی کاٹو گے، جس طرح آپ نے ڈلیور کیا اسی طرح لوگ آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لنگوٹے میں واپس بھیج دیں گے۔ ووٹ ہمارے لے کے، لوگوں کی حمایت لے کے وہاں پہ جاتے ہیں اپنی تنوع کو بڑھانے کے لیے، اور پیچھے بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا ہے ان کے بھی شرائط ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان چیزوں کی۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ مراعات کا معاملہ بھی بڑا ہائی لائٹڈ ہاں، ہے بالکل کہ ان کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے، کہ پبلک کا جو فنڈز ہے، پبلک کا ٹیکس ہے، وہ لے کے آپ انہی پہ شیلنگ کرتے ہیں، انہی کے پیسے آپ ان پہ لاٹھی چارج کوئی شک کرتے نہیں اس ہیں، میں۔ انہی کے پیسے سیلریز لے کر آپ انہی پہ اغلار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر پروگرام۔ تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ریویو کرنا پڑے گا، اپنا تجزیہ کرنا پڑے گا، اپنی خودیت ثابت کرنی پڑے گی، اور پھر جا کے ہم کسی نتیجے پہنچیں گے کہ اس ملک میں اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے تو عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کی مان۔